تاریخ کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں اکثر کچھ کہانیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ آج ہم سائنس کے کچھ ایسے ہی عظیم لوگوں کی بات کریں گے جن کے کام نے ہماری دنیا تو بدل دی، لیکن ان کے نام وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ فاتحین لکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ کہانیاں، کچھ نام اور کچھ انقلابی دریافتیں وہ ان اوراق سے یا تو مٹا دی جاتی ہیں یا کہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ چلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں، انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ اس کی پہلی بالکل درست سائنسی وضاحت کس نے دی تھی؟ اگر ذہن میں نیوٹن یا ڈاونچی جیسے نام آ رہے ہیں تو رکیے، کیونکہ یہ اصل کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور یہی ادھوری تاریخ آج ہماری کھوج کا مرکز ہے۔ سائنس کی اس کہانی میں کچھ ایسے ابواب ہیں جو شاید جان بوجھ کر یا نادانستہ طور پر بھلا دیے گئے ہیں، اور ان ابواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ یہ گمشدہ ابواب ہمیں دریافتوں کے ایک ایسے سنہری دور میں لے جائیں گے جب علم کی روشنی دنیا کے ایک خاص حصے سے پھوٹ رہی تھی اور کئی صدیوں تک پوری دنیا کو منور کرتی رہی۔ یہ دور تھا اسلامی سنہری دور، 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک، یعنی 600 سال سے بھی زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب سائنس، فلسفہ اور نئی نئی ایجادات اپنے عروج پر تھیں۔ اس دور میں بغداد، قاہرہ اور قرطبہ جیسے شہر علم کے گڑھ تھے۔ یہاں صرف پرانے یونانی اور رومی علم کو محفوظ نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ اس پر تحقیق کر کے اسے ایک بالکل نئی شکل دی جا رہی تھی جس نے آنے والی صدیوں کی بنیاد رکھی۔ تو آئیے اب ملتے ہیں ان عظیم ذہنوں سے جن کے کام نے ہماری جدید دنیا کی بنیاد رکھی، لیکن جن کے نام تاریخ کی گرد میں کہیں دب سے گئے۔ ہمارا پہلا نام ہے ابن الہیثم، جنہیں مغرب میں الحزین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ذہین انسان تھے جنہوں نے اس بنیادی سوال کا جواب دیا کہ ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں، اور اس عمل میں سائنس کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ ابن الہیثم کا کام سچ پوچھیں تو بالکل انقلابی تھا۔ اس زمانے میں 1000 سال سے یہ مانا جاتا تھا کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے۔ انہوں نے اپنے تجربات سے ثابت کیا کہ نہیں، روشنی چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، لیکن اس سے بھی اہم بات، انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ یعنی سائنسی طریقہ کار کی بنیاد رکھی۔ وہی طریقہ کہ پہلے مفروضہ قائم کرو، پھر تجربہ کرو اور پھر نتیجہ نکالو۔ آج کی پوری سائنس اسی ایک بنیاد پر کھڑی ہے۔ اور پھر آتی ہے ان کی سب سے مشہور ایجاد، کیمرا آبسکیورا، ایک سادہ سا تاریک ڈبہ جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا۔ یہ بظاہر معمولی سی ایجاد اسی اصول پر کام کرتی ہے جس پر آج کے جدید ترین ڈیجیٹل کیمرے بنے ہیں۔ اصل میں یہ فوٹوگرافی کی دنیا کا پہلا قدم تھا۔ اب ملتے ہیں ایک اور بھلائے گئے ذہین موجد سے، الجزاری، ایک ایسے میکینیکل انجینئر جن کا کام آج سینکڑوں سال بعد بھی ہماری جدید مشینوں کو چلا رہا ہے۔ الجزاری کو اکثر روبوٹکس کا باپ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 100 سے زیادہ خودکار مشینوں کے ڈیزائن اور ان کو بنانے کی ہدایات لکھیں۔ ان میں پانی سے چلنے والی پیچیدہ گھڑیاں اور خودکار مشینیں شامل تھیں، لیکن ان کی سب سے اہم ایجاد وہ تھی جو آج ہر انجن کی بنیاد ہے، کرینک شافٹ۔ یہ بات کرینک شافٹ کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ ایک سادہ سا آلہ لگتا ہے، لیکن یہی وہ کلیدی پرزہ ہے جو گھول گھومنے والی حرکت کو سیدھی آگے پیچھے کی حرکت میں بدلتا ہے۔ آج ہر گاڑی کے انجن سے لے کر فیکٹریوں کی بڑی بڑی مشینوں تک الجزائری کی یہ ایجاد ہر جگہ کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان سائنسدانوں کا کام اتنا بنیادی اور اہم تھا تو آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان کے نام کیوں نہیں جانتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخر ایسا کیسے ہوا کہ ان کی دریافتیں تو زندہ رہیں لیکن ان کے نام مٹا دیے گئے؟ دیکھیں، اس کی وجوہات کافی پیچیدہ ہیں جو 3 بڑے مراحل میں سامنے آتی ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا ترجمے کا۔ جب ان کا کام یورپ میں ترجمہ ہوا تو ان کے ناموں کو لاطینی بنا دیا گیا، جس سے ان کی اصل شناخت ہی گم ہو گئی۔ دوسرا مرحلہ تھا تباہی کا۔ جنگوں اور حملوں نے، خاص طور پر بغداد پر منگول حملے نے، لائبریریوں اور علمی مراکز کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اور تیسرا مرحلہ تھا طاقت کی منتقلی کا۔ جب علمی دنیا کا مرکز مشرق سے مغرب منتقل ہوا تو تاریخ کو نئے ہیروز کے ساتھ دوبارہ لکھا گیا۔ یہ اس کی بہترین مثال ہے۔
ابن سینا اویسینا بن گئے، ابن رشد ایوروس کہلائے۔ ان نئے ناموں نے ان کے ثقافتی اور تاریخی پس منظر سے ان کا تعلق بہت کمزور کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کا علم ضائع نہیں ہوا، اسے یورپی نشات ثانیہ نے جذب کر کے اپنی ترقی کی بنیاد بنایا، لیکن اس عمل میں علم کے اصل خالق اور ان کے ناموں کو اکثر بھلا دیا گیا۔ لیکن یہ صرف تاریخ ہی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان قدیم دریافتوں کی میراث آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس طرح زندہ ہے۔ یہ تعلق بالکل واضح ہے۔ ابن الہیثم کا کیمرہ آبسکیورا آج کی فوٹوگرافی کی بنیاد بنا، الجزاری کا کرینک شافٹ جدید انجن کی روح ہے، اور ابن الہیثم کا سائنسی طریقہ کار آج کی ہر تحقیق کی بنیاد ہے۔ ان کی سوچ آج بھی ہماری ٹیکنالوجی کو طاقت دے رہی ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی اپنی گاڑی سٹارٹ کرے یا اپنے فون سے تصویر کھینچے تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان ٹیکنالوجیز کی جڑیں صدیوں پرانی ذہانت سے جڑی ہوئی ہیں۔ 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے افکار آج بھی ہماری دنیا کو چلا رہے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی علم اور سچی دریافتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ کے ان گمشدہ اوراق میں نہ جانے اور کتنے ابن الہیثم اور الجزاری چھپے ہوئے ہیں جو بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی انہیں ڈھونڈ نکالے۔